اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ویورز خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد، بغض اور عداوت سے بچائے، ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائے اور آنے والا ہر دن ہمارے لیے بابرکت ہو، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کے کہتی ہوں، تو آئیے سنیے کہ جب سانپ زندہ ہو تو وہ چیونٹیاں کھاتا ہے، اور جب مر جائے تو چیونٹیاں اسے کھاتی ہیں، کیونکہ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک درخت سے 1,00,000 ماچس کی تیلیاں بنتی ہیں، مگر ایک ماچس کی تیلی 1,00,000 درخت جلا سکتی ہے۔ اس لیے زندگی میں کبھی کسی کو مت ستانا اور اپنے دل میں انسانیت کے لیے ہمیشہ احساس رکھنا۔ لیکن میں علی ویر منافق سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ تم نے تو اپنی حقیقی ماں اور بہن کو بہت ستایا ہے، اور ساری دنیا کے لیے تیرے دل میں احساس ہے، لیکن اگر احساس نہیں تو وہ تمہاری ماں، بہن اور باپ کے لیے نہیں، کیونکہ آپ کے والد محترم بھی آئے تو اب آپ نے ان لوگوں کو بھی بائے بائے کہہ دیا۔ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اور یاد رکھنا کہ دنیا کی چیزیں ملنے پر خوش نہ ہونا، کیونکہ دنیا کی ہر چیز عارضی اور وقتی ہے، اور آخرت کی زینت 3 چیزیں ہیں: علم، تقوی اور صدقہ۔ معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ معزز ناظرین، تو یہاں بات ہو رہی تھی علی ویر منافق کی کہ اس نے اپنی ماں اور بہن کو دھوکہ دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی کی ہے۔ وہ اس طرح کہ ان کے منہ کا لقمہ اس علی ویر منافق نے چھین لیا۔ ان کا یوٹیوب چینل دیسی ولیج فوڈ ان سے چھین کر اپنی بیوی کے نام پر لگا دیا۔ ان کی تصویریں ہٹا کر وہاں اپنی اور بیوی حمیرہ منافقہ کی تصویر لگا دی اور انہیں گھر سے در بدر کر دیا۔ اور پھر جب مختلف چینلز سے اس کی والدہ محترمہ اور بہن کے لیے پوچھا گیا کہ علی ویر، تمہارے وہ رشتے ماں اور بہن اور باپ یہ کہاں پر ہیں، تو علی ویر منافق نے اپنی والدہ کا چینل تو پہلے ہی چھین لیا تھا، اب اس کو ہائی لائٹ کرنے پر اس نے جو ان کے ساتھ کوکنگ کی ویڈیوز بنائی ہوئی تھیں وہ سب پرائیویٹ کر دیں تاکہ دنیا کی نظر میں اچھا بنا رہے۔ یوٹیوب کے چند ڈالرز کی خاطر اس نے اپنے مقدس رشتوں کو پامال کر دیا۔ یہ ہے اس کی منافقت، یہ اس کا دھوکہ اور فریب، اور اس کے پیچھے اس کو پش کرنے والا اس کا سارا سسرال، جس میں سر فہرست اس کی بیوی حمیرہ منافقہ اور اس کا بھائی فیاض عرف چوچی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کا قول ہے، اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ کتنا بیوقوف ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اس کو تم پر اعتبار کتنا تھا۔ علی ویر منافق، کان کھول کر سنو اور یاد رکھنا کہ ہر وقت اپنا تن اور من پاک رکھو، کیا خبر کس وقت خدا تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے کہ تم اتنے لالچ میں پڑ گئے ہو کہ اپنے رازق کو ہی بھول گئے ہو۔ انسان کو اپنے اوپر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب اس کی پکڑ ہوتی ہے تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، علی ویر منافق یہاں پر 2 چیزوں کا مرتکب ہوا ہے۔ نمبر 1، دولت کے لالچ میں اپنی ماں اور بہن سے دھوکہ۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی یعنی نافرمانی۔ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، پس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میری شکر گزاری کرتے رہنا، میری ناشکری نہ کرنا۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، آج میں اسی سے ریلیٹڈ آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی۔ اس میں بنی اسرائیل کی قوم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، جس کی انہیں بہت عبرتناک سزا دی گئی، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ اس واقعہ کا ذکر آسمانی کتاب تورات میں بھی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے قریب ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی ہی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ یوم السبت یعنی ہفتہ کے روز مچھلی کا شکار ان پر حرام فرما دیا، لیکن خدا تعالیٰ کی قدرت کہ ہفتہ کے روز سب سے زیادہ مچھلیاں آتی تھیں، باقی دنوں میں مچھلیاں اپنے معمول پر آتی تھیں، لیکن ہفتہ کے روز اتنی زیادہ مچھلیاں آتی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس قوم کو آزمانے کے لیے کہ کیا وہ میرا حکم مانتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس آزمائش میں ڈالا کہ وہ یوم السبت یعنی ہفتہ کے روز مچھلی کا شکار نہ کریں۔ یہ چیز انہیں ذرا بھی پسند نہیں آئی، جس پر شیطان نے ان کو یہ ہیلا بتایا کہ چند حوض بنا لو اور سمندر سے نالیاں ان حوض کے ساتھ اٹیچ کر دو، اور نالیوں کے ذریعہ سمندر کا پانی جب حوض میں آئے گا تو مچھلیاں بھی بہہ کر ساتھ آ جائیں گی، اور پھر تم ان نالیوں کا منہ بند کر دینا، اور اس طرح تم ہفتہ کے دن شکار نہ کرنا اور دوسرے دن وہ مچھلیاں پکڑ لینا۔ ان لوگوں کو شیطان کی یہ تدبیر اور ہیلا بہت پسند آیا اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن ناظرین، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے ان کے 3 گروہ بن گئے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو شیطان کی اس تدبیر کو اور ان کو منع کرتے تھے اور ناراض ہو کر کہ آپ شکار نہ کریں۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں کو یہ کہتے کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں سخت سزا دینے والا ہے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو سرکش اور نافرمان تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے
حکم کی علانیہ مخالفت کی اور کہا کہ ہم تو ہفتے کے دن شکار کریں گے، اور شیطان کی تدبیر کو مان کر ہفتہ کے دن وہ شکار کیا کرتے تھے۔ دوسرے دن وہ مچھلیوں کو اس حوض سے نکال لیتے اور ان کو فروخت بھی کرتے اور خود بھی کھاتے تھے۔ اس طرح وہ اپنا بزنس کنٹینیو کرتے رہے۔ جب دوسرے دو گروہوں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا ہے، تو باقی کے دو گروہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم ان سے کوئی میل جول نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے گاؤں کے درمیان ایک دیوار بنا لی، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے ایسے لوگوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی باہر نہ آیا، تو ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، اور کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو چکے ہیں۔ پھر وہ لوگ دروازے کے ذریعے ان کے گھروں میں داخل ہوئے، تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تو نہیں تھے، لیکن وہ ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زاروں قطار روتے جاتے تھے، اور جو لوگ بندر بنے ان کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ 3 دن تک زندہ رہے، اور 3 دنوں میں انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں، بس یہیں بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی کا عبرتناک انجام۔ تو معزز ناظرین، 2 گروہ جو باقی کے تھے، یعنی شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے بچ گیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں سلامت رکھا، اور دل سے برا جاننے پر خاموش رہنے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس سارے واقعے کا ذکر قرآن مجید کی سورت بقرہ میں ہے، اور مفصل واقعہ سورت الاعراف میں بتایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ قردۃ خاسئین، یعنی ہو جا بندر ددکارتے ہوئے۔ معزز ناظرین، اس طرح شیطان کی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والوں کا کتنا برا اور کس قدر عبرتناک اور خطرناک انجام ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں تو وہ اسی طرح عذاب الہی میں مبتلا ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، میں علی ویر منافق سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ اگر تم مسلمان ہو تو قرآن مجید کی سورت بقرہ اور سورت اعراف پڑھ کر اس کا ترجمہ پڑھو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی کیا سزا ہے، کیونکہ پاکستان میں یا دنیا کے کسی حصے میں بھی انسان لوگوں کے ساتھ جو بھی دھوکہ کرتا ہے یا خطائیں کرتا ہے، لیکن میجورٹی اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ووٹنگ ہوتی ہے تو میجورٹی کو لیا جاتا ہے، مینورٹی کو نہیں۔ اور ہمارے ملک میں مسلمان زیادہ تر لوگ اپنے والدین کے فرما بردار ہیں۔ اس لیے میری دعا ہے کہ کاش اس واقعہ سے مسلمانوں کے دلوں میں خوف خدا کی لہر پیدا ہو جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافرمانیوں سے بچتے ہوئے صراط مستقیم پر چل پڑیں، تاکہ دونوں جہانوں کی بلندیوں سے سرفراز ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، اس طرح کے اسلامی واقعات کو آپ ضرور اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کیجیے، تاکہ ہمارے بچوں اور ہمارے نوجوان لوگوں کو ایسی سبق آموز معلوماتی اور اصلاحی ویڈیوز سے مستفیض ہوں، اور میری چینل نالج ٹاکس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا نگہباں ہو۔
مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔